وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انسان کا مقصد حیات، انسان کی وجہ تخلیق ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن کو اور انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب انسان کو پیدا ہی رب نے اپنی عبادت کے لیے کیا تو پھر وہ رب کی عبادت کیوں نہ کرے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، نماز نہ پڑھنے کی، اس کی بارگاہ میں حاضری نہ دینے کی بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بندہ تو اس کا نام ہی واضح ہے کہ بندہ وہ ہے جو بندگی کرنے والا ہو، اور عبد وہ ہے جس میں عبدیت ہو۔ جس طرح اللہ کو ناز ہے تمام مخلوقات میں سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ اللہ کو ناز ہے، تو انسان کو بھی تو اپنی عبدیت پہ، اپنی بندگی پہ ناز ہونا چاہیے۔ انسان بھی تو اس پہ اپنا فخر کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان ہم دیکھیں لفظ انسان کو، اس کا مادہ ہے نسیان، تو نسیان ہوتا ہے بھول جانا۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ بھول تو قابل معافی ہے، قابل برداشت ہے، بغاوت قابل معافی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے بھول جانا۔ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، بنی آدم جتنے بھی ہیں وہ خطائیں کرتے ہیں، بھول ہو جاتی ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو واپس پلٹتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کو بھلے لگتے ہیں۔ اللہ کو بندے بڑے اچھے لگتے ہیں جو واپس پلٹ کر اپنی بندگی کا، اپنی عبدیت کا، اپنی آدمیت کا، اپنی ابن آدمیت کا اقرار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کو بڑے بھلے لگتے ہیں۔ اور انسان کو تو نام بڑا پسند ہے، جس نام میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد المجید، جس میں عبدیت کا ذکر ہو، یہ نام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے تو یہ نام بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ شہنشاہ اپنے آپ کو بندہ کہلائے، اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ شہنشاہ، شاہوں کا شاہ تو اللہ ہے، بندے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا جملہ جو امام راضی نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کفا بی فخراً ان اکون لک عبداً، حضرت علی کہتے ہیں میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ حضرت علی اپنے بندہ ہونے پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَفَى بِي شَرْفًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے لیے یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو میرا رب ہے، یہ بھی میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم انی وجدتک الہا کما اردت، اللہ جس طرح میں نے تصور کیا تھا کہ میرا رب ایسا ہوگا، میرا الہ ایسا ہوگا، میرا پروردگار ہوگا، اللہ تو میرے تصور کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میرا رب ہے۔ اور اللہ اب میری دعا ہے کہ اللہ فجعلنی عبدا کما اردت، اللہ اب جس طرح کے بندے تجھے پسند ہیں مجھے بھی ویسا ہی بندہ بنا دے۔ ہمیں بھی رب سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو معیار کا بھی نہیں پتا کہ تیرے ہاں معیار کتنا بڑا ہے۔ اللہ ان تمام معیارات کا بھی تجھے پتہ ہے، اس امتیازات کا بھی تجھے پتہ ہے، ان فوقیتوں کا، ان جو علو مرتبت جتنے بھی مقامات ہیں ان سب کا اللہ تجھے پتہ ہے۔ ہماری تو صرف اتنی دعا ہے اللہ جس طرح کا بندہ تجھے پسند ہے ہمیں بھی ویسے ہی اپنے بندے بنا لے اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔